فوج بیت المقدس پہنچی اور بیت المقدس پہنچنے کے بعد اسلامی لشکر نے محاصرہ کر لیا، بیت المقدس کو سب طرف سے گھیر لیا۔ تو وہاں کی عیسائی پادریوں نے آگے بڑھ کر پہل کی اور کہا بھائی معاملہ ایسا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں آپ جدید ہتھیاروں کے ساتھ ہیں، آپ نیوکلیائی ہتھیاروں سے لیس ہیں اور آپ کی تربیت بھی اچھی کی گئی ہے اور ہم آپ سے خائف بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں، لیکن ایسا کرتے ہیں آپ کو اور ہم کو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا کریے آپ اپنے خلیفہ کو بلا لیجئے، اگر آپ کا خلیفہ ہمارے یہاں آ گیا اور اس نے ہمارے یہاں مہمان کو بن گیا تو ہم خود ہی اس کے بارے میں کچھ سوچیں گے، لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں نے فوجیوں نے خط بھیج دیا مدینہ شریف میں عمر فاروق اعظم کے لیے، اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اسلامی لشکر کا خط پہنچا، اس خط میں لکھا ہوا تھا حضرت صہیونی طاقتوں کی یہ شرط ہے کہ بیت المقدس ہم خود ہی تمہارے حوالے کر دیں گے، بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی خون بہے ہوئے، بغیر کسی دنگے کے، بغیر کسی فساد کے بیت المقدس تمہیں دے دیا جائے گا، بس اپنے خلیفہ کو یہاں بلا لیجئے۔ حضرات گرامی یہ خبر جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی، دل میں ٹھنڈک بیٹھ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انسانوں کا خون نہیں بہنا چاہیے، کیونکہ ایک انسان جب قتل ہوتا ہے تو وہ ایک انسان نہیں ہوتا ہے بلکہ پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو یا عیسائی ہو یا نصرانی ہو یا پارسی ہو یا مجوسی ہو، کوئی بھی ہو، اگر روئے زمین پہ ایک انسان قتل ہوتا ہے تو پوری انسانیت قتل ہو جاتی ہے۔ یہ پیغام مذہب اسلام کا ہے، ان نادانوں کو کیا پتا کہ مذہب اسلام کتنی شان والا ہے۔ فاروق اعظم نے سوچا چلو اچھی بات ہے، کوئی خون نہیں بہے گا، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی فساد نہیں ہوگا، چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم نے جو 22 لاکھ مربع میل کے تنہا خلیفہ تھے، وقت سفر باندھنے کا ارادہ کرتے ہیں اور آپ تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں تیاری میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا لیا؟ صرف ایک گھوڑا، ایک اونٹ جو ہے وہ لیا۔ اونٹ کے بارے میں لکھا ہے، اونٹ کی روایت ہے کہ ایک اونٹ لیا اور ایک غلام ساتھ میں لے لیا، تھوڑی سی کھجوریں لے لی اور تھوڑا سا پانی لے لیا۔ لوگ سمجھ رہے تھے مسلمانوں کا خلیفہ ہے، بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ جائے گا، سینکڑوں فوجیوں کے ساتھ جائے گا، سینکڑوں فوجیوں کے سائے میں جائے گا، لیکن یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نہ فوجی لے رہے ہیں، نہ کومک لے رہے ہیں، نہ کسی مجاہد کو لے رہے ہیں، تنہا ایک غلام کو لے کر کے نکل پڑے ہیں۔ جب مدینہ شریف سے نکلے تھے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون پڑھ کر کے جب سیدنا عمر فاروق اعظم نے مدینہ کو خیر بات کہا تھا، راستے میں کسی نے دیکھ لیا اور دیکھ کر عرض کی کہ حضرت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ عزم مسلمان کو دیکھیں، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ عمر فاروق اعظم نکل پڑے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ بیت المقدس کی بازیابی کے لیے جا رہا ہوں، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہ حضور تنہا ہے، فوجیوں کو ساتھ لے لینا چاہیے تھا، ساز و سامان لے لینا چاہیے تھا۔ اللہ کے اس بندے نے جواب دیا تھا لوگوں سنو، وہ کوئی اور ہوتا ہوگا جس کا بھروسہ، جس کا تقیہ، جس کا اعتقاد، جس کا اعتماد ان طاقتوں پر ہوتا ہوگا، جس کا اعتقاد فوجیوں پر ہوتا ہوگا۔ میں مومن ہوں، مومن، اور ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ مومن کی طاقت، اس کا بھروسہ کسی دنیاوی طاقت پر نہیں ہوتا ہے، اللہ کی رحمت پہ ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مذہب اسلام، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، پیغمبر اسلام، فیضان اولیاء کرام حضرت علامہ مولانا مفتی مشرف حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ۔ مدینہ شریف سے ابھی ایک منزل پہ بھی نہ پہنچے تھے فاروق اعظم، اپنے غلام سے کہنے لگے سواری ایک ہے، لوگ دو ہیں۔ سواری ایک ہے، لوگ دو ہیں، کیسے کیا ہوگا؟ اگر دونوں سواری پر بیٹھ گئے تو سواری تھک جائے گی، اور ایک سواری پر بیٹھا ایک پیدل چلا تو ایک تھک جائے گا، دونوں بیٹھے تو سواری تھک جائے گی، ایک بیٹھا تو ایک تھک جائے گا، اور دونوں نہیں بیٹھے تو تینوں تھک جائیں گے۔ کیا ہونا چاہیے؟
गुलाम बोला हुजूर जैसा आपका हुक्म हो। सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐसा करते हैं 1 मील दूर तक हम सवारी करते हैं और 1 मील दूर तक आप सवारी करिए। हम ऊँट पर 1 मील दूर तक बैठेंगे, आप रस्सी पकड़ के चलेंगे और जब 1 मील पूरा हो जाएगा तो आप बैठेंगे, हम रस्सी पकड़ के चलेंगे। लाओ मिसाल ऐसी मुसाबात की, दुनिया में कहीं ऐसी मुसाबात की मिसाल नहीं मिलती। अगर आजान हो गई है मस्जिद में और पहले एक गरीब आदमी आ गया, पहले नादार आदमी आ गया, पहले कोई नादार आदमी आ गया और वो पहली सफ में बैठ गया हजरत गिरामी, तो बाद में कितना ही बड़ा, कितना ही अमीर, कितनी पैसे वाला, कितनी जायदाद वाला, कैसा नंबरदार क्यों ना है, लेकिन हिम्मत नहीं है गरीब मुसलमान को अगली सफ में खड़ा, अपनी अगली सफ से हटा करके पीछे कर दे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, मैंने दुनिया से काले गोरे का फर्क खत्म कर दिया है, मैंने अमीर और गरीब का फर्क खत्म कर दिया है, मैंने मोटे पतले का फर्क खत्म कर दिया है, मैंने बिरादरियों का फर्क खत्म कर दिया है, मैंने काले गोरे का इम्तियाज खत्म कर दिया है। आज इस्लाम आ गया है, इस्लाम में हर मुसलमान बराबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हिम्मत नहीं है किसी गरीब को अगली सफ से हटा के पीछे कर दे, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो यार। सुभान अल्लाह। यही शान थी मुसलमानों की कि धड़ाधड़ लोग कलमा पढ़ते जाते थे और दाखिल इस्लाम होते जाते थे। आज वजह क्या है कि लोग यूरोप में तो मुसलमान हो रहे हैं, अपने इलाकों में, अपने अतराफ में कोई मुसलमान नहीं हो रहा है। उसकी वजह यह है कि हमने अंग्रेजों को फॉलो करना शुरू कर दिया है। हमारा लिबास अंग्रेजी हो गया है, हमारा चेहरा अंग्रेजी हो गया है, हमारी वजह अंग्रेजी हो गई है, हमारा कल्चर अंग्रेजी हो गया है, हमारे यहाँ हमारा दिल अंग्रेजी हो गया है, हमारी चाल ढाल अंग्रेजी हो गई है, हम गैरों को फॉलो कर रहे हैं। अब दुनिया देखती है कि है तो मुसलमान लेकिन फॉलो कर रहा है दूसरों को, अपने पैगंबर को फॉलो नहीं कर रहा है। वो ये सोचता है शायद इनके पैगंबर को फॉलो करने में कोई फायदा नहीं है, इसलिए मुसलमान दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। बस यही वजह है कि आज दुनिया में इस्लाम फैलना बंद हो गया है। हाँ, ये जो इस्लाम फैलना बंद हुआ है ना, ये इसी वजह से हुआ है कि हमारे चेहरे इस्लामी न रहे, हमारी शनाख्त खत्म हो गई। जानते हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमा थे, दीन की बातें हो रही थी, तकरीरें हो रही थी, मुस्तफा तकरीर फरमा रहे थे, सहाबा तकरीर सुन रहे थे। आपने भी बड़े बड़े लीडरान कौम को समाअत किया होगा, बड़े बड़े मुकर्ररों की तकरीरें आपने सुनी होंगी, बड़े बड़े नेताओं के भाषण आपने सुने होंगे, बड़े बड़े खुतबा के खिताबात आपने सुने होंगे, लेकिन कुर्बान जाइए आमिना के लाल पर, मक्का के हिलाल पर वो ऐसी तकरीर करते थे जिस तकरीर का करने वाला तो आमिना का लाल था और सुनने वाला बिलाल था। हो रही है मदीना में। अचानक मुस्तफा जान रहमत एक सहाबी की तरफ इशारा करते हैं और इशारा करके इरशाद फरमाते हैं, दहिया कलवी। दहिया कलवी उठ के खड़े हो गए, नाम दहिया कलवी, उठ के खड़े हो गए। दहिया कलवी, आप इधर क्यों बैठे हैं? आप दाएं बाएं क्यों बैठते हैं? आप मेरे सामने बैठा कीजिए। इधर क्यों बैठते हो? इधर क्यों बैठे हो? मेरे सामने बैठे हो। या रसूल अल्लाह जैसा हुक्म हो मेरे सामने बैठे हो, इसलिए कि तुम्हारी सूरत मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम्हारी सूरत मुझे बहुत, जल्दी बोलो ना, तुम्हारी सूरत मुझे बहुत अच्छी लगती है। काश मुस्तफा जान रहमत के सामने हम रूबरू होते और हमारी सूरत भी ऐसी होती। नबी फरमाते हमें अलापुर के खादिम की सूरत बड़ी अच्छी लगती है। काश हमारी भी सूरत ऐसी हो जाती कि नबी फरमाते तेरी सूरत हमें बड़ी अच्छी लगती है। हजरात, इधर दहिया कल्बी को मुस्तफा उठाकर अपने सामने बिठा रहे थे, उधर रब की रहमत को जोश आया। इरशाद फरमाया, जिब्रील देख तो जमीन की तरफ हो क्या रहा है? या मौला, तू आलिमुल गैब व शहादा है,
तेरा महबूब दहिया कल्बी नाम के एक आदमी को उठा रहा है, एक सहाबी को उठा रहा है और दहने से अपने सामने बिठा रहा है। और क्या कह रहा है? और कहता ये है कि तेरी सूरत मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए तू इधर उधर न बैठा कर, मेरे सामने बैठा कर। रब इरशाद फरमाना है, ए जिब्रील मुझे मेरी इज्जत की कसम है, अब जब भी तू जमीन पर जाएगा, मेरे नबी की बारगाह में जाएगा, तो अपनी सूरत में नहीं जाएगा, दहिया कल्बी की सूरत में जाएगा। और जिब्रील कभी भी अपनी सूरत में नहीं आए। कभी कभी तो सहाबा हैरत में पड़ जाते थे, या अल्लाह इस मजलिस में दो दो दहिया कैसे बैठे हैं, दो दो दहिया कल्बी, पता ही नहीं चलता था। सहाबा कहते हैं हम तो हैरत में पड़ जाते थे, सोच में पड़ जाते थे, एक एक मजलिस में दो दो दहिया कल्बी, कौन मुतशक्कल है और कौन हकीकी है कुछ समझ में नहीं आता है। नहीं, जिब्रील भी दहिया कल्बी की शक्ल में आते थे, दहिया कल्बी की अपनी शक्ल तो थी, कौन असली दहिया है और कौन मुतशक्कल दहिया है कुछ समझ में ही नहीं आता था। हजरात तो जिब्रील की शक्ल जानते हैं, अल्लाह के रसूल ने एक रोज इरशाद फरमाया, जिब्रील हमें तुम अपनी असली सूरत दिखाओ ना। या रसूल अल्लाह मुझे जमीन से थोड़ा ऊपर फजाओं में जाना पड़ेगा, जाइए जहां जाइए, बस हमें अपनी असली सूरत दिखा दीजिए। जिब्रील अमीन से मुस्तफा ने हुक्म दिया था, मानते क्यों नहीं। फजाओं से उड़े, सिदरा पे पहुंच गए, और सिदरा के मकाम पे जब जिब्रील अमीन ने बाजू खोले, अल्लाह की इज्जत की कसम हदीस पाक में लिखा है, जिब्रील अमीन के एक बाजू में 600 पर थे। एक बाजू में, जल्दी बोलो, एक बाजू में 600 पर। आज बड़ी मालूमाती गुफ्तगू होगी। एक बाजू में 600 पर, जो फरिश्तों के सरदार हैं जिब्रील अमीन, एक बाजू में 600 पर, और एक पर मशरिक से लेके मगरिब तक बराबर, मशरिक से लेके मगरिब तक बड़ा, इतना बड़ा जितना मशरिक से लेके मगरिब तक स्पेस है उतना एक पर, और एक बाजू में 600 पर और दो बाजू में 1200 पर। आलम लगा सकता है कि इसका अंदाजा कोई लगा सकता है कि जिस बॉडी से ये पर लगे होंगे वो बॉडी कितनी बड़ी रही होगी, जिस जिस्म से ये पर लगे होंगे वो जिस्म कितना बड़ा रहा होगा। लेकिन मेराज की रात रब ने इरशाद फरमाया, जिब्रील जाओ मेरे महबूब की बारगाह में जाओ और दूल्हा बनाकर मेरे महबूब को मेरी बारगाह में ले आओ। हजरत जिब्रील अमीन उठे, रब ने फरमाया रुक जा, रुक गए। तनहा न जाओ, साथ में मीकाईल को भी ले लो। 70,000 फरिश्ते तुम्हारी मअयत में हैं, 70,000 फरिश्ते मीकाईल के साथ में हैं, दोनों 70,000 फरिश्तों को ले लो। 1,40,000 का मजमा लेकर फरिश्तों का जिब्रील सीधे जन्नत पहुंचे, और जन्नत में फरिश्तों को मिशाले जन्नत उठाने का हुक्म दे दिया। अब फरिश्ते मिशाले जन्नत उठाने लगे, जन्नत की कंदीलें उठाने लगे, जन्नत की लालटेनें उठाने लगे, जन्नत की रोशनी। हजरत जिब्रील अमीन का हुक्म था, फरिश्तों ने उठाना शुरू कर दिया। रब ने फरमाया, जिब्रील ये क्या करा रहे हो? मौला तू आलिमुल गैब व शहादा है, अच्छी तरह जानता है। तूने अपने महबूब को बुलाने का हुक्म दिया है, दूल्हा बनाकर लाने का हुक्म दिया है। मैं तेरे महबूब को दूल्हा बनाकर तेरी बारगाह में लाने का इरादा रखता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पूरी रात अंधेरी है, 27 भी शब है, 27 में रजब की तारीख है, जमीन से आसमान तक उजाले का नामो निशान नहीं है, पूरी रात जो है अंधेरों में डूबी हुई है, और खित्ते अरब जहां से तेरे महबूब को लेकर आना है वो भी अंधेरों में डूबा हुआ है। मैं ये नहीं चाहता कि तेरा महबूब अंधेरों में लाया जाए, मेरा दिल ये चाहता है तेरा महबूब जन्नत के लालटेनों की रोशनियों में लाया जाए, कंदील जन्नत की रोशनियों में लाया जाए, तेरे महबूब के मिशाले जन्नत की रोशनियों में लाया जाए। लिहाजा मौला मैं फरिश्तों से कंदील जन्नत उठवा रहा हूँ। रब ने फरमाया, नहीं जिब्रील, कंदील जन्नत रखवा दो, फरिश्तों से कहो रख दे कंदील जन्नत, और ऐसे ही मेरे नबी की बारगाह में जाओ, इसलिए कि मैंने अपने नबी के चेहरे पर अपनी सुहरे गैबी के 70,000 पर्दों को डाल दिया है। एक पर्दा उठा लेना, जमीन से आसमान तक उजाला ही उजाला होगा। सुभान अल्लाह, नारे नारे साला, नारे साला, नारे
तेरे महबूब के आराम में खलल पड़ जाएगा। पर मार के छत फाड़ दिया तो तेरा महबूब उड़ जाएगा, आराम में खलल पड़ जाएगा। और जिस महबूब के आराम के लिए लोग अपनी जिंदगियां कुर्बान कर देते हैं, उसको मैं तकलीफ पहुंचाऊं, या अल्लाह ये कैसे हो सकता है? मौला मैं कैसे जाऊं तेरे महबूब को, कैसे जगाऊं और कैसे लेके आऊं? रब ने इरशाद फरमाया, देख उम्मे हानी की छत में एक छोटा सा सुराख बना है, उसने रोशनी के लिए एक छोटा सा सुराख बना लिया है, उसी छोटे से सुराख में तू दाखिल हो जाना। अल्लाह की कसम मुसलमानों, 600 पर एक बाजू में, दूसरे में 600, 1200 पर, और एक एक पर मशरिक से लेके मगरिब तक बड़ा, और जिस बॉडी में लगा हुआ ये पर है, वो बॉडी कितनी बड़ी होगी, लेकिन सुराख इतना छोटा सा है। रब फरमा रहा है इसी के अंदर दाखिल हो जाओ, इसी छोटे से सुराख में चले जाओ। मौला इतना बड़ा कभी हैकल, इतना बड़ा जिस्म, इतने बड़े बड़े पर, और सुराख इतना छोटा सा, मैं छोटे से सुराख में जाऊं। रब ने कहा चाहे जितने बड़े रहो, लेकिन मेरे महबूब की बारगाह में जाना है तो छोटा बन के जाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे महबूब की बारगाह में छोटा बन के जाना पड़ेगा। बरेली से दीवाना भी गया था, दुनिया जानती है वो छोटा बन के गया था, दुनिया जानती है वो छोटा बन के हाजिर हुआ था। दुनिया ने देखा, तारीख ने देखा, जब गया था तो अहमद रजा था, और जब लौटा तो आया हमें बना गया। सरकार मसले के आया हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे पीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आलमे कुफ्र को इस्लाम से डर लगता है, आलमे कुफ्र को इस्लाम से डर लगता है, यानी कि साहिब कुरान से डर लगता है। ऐ बरेली के रजा खान तेरा क्या कहना, नजदियों को तो तेरे नाम से डर लगता है। क्या बात है। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मन यत्तकिल्लाह, और जो अल्लाह से डरता है, जो तकवा इख्तियार करता है, ये वजीफा भी है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो तकवा इख्तियार करता है, नेकियां करता है, यजअल लहू मखरजा, वो चाहे जितनी बड़ी मुसीबत में घिरा हुआ हो, अल्लाह उसे निकलने के असबाब बना देता है। तकवा बहुत जरूरी चीज है, और तकवा है क्या वो भी सुन लो। तकवा किसको कहते हैं? बोझ वाले के बोझ को उठवा देना तकवा है, गरीब की खबर ले लेना तकवा है, पड़ोसी के घर थोड़ा सा सालन दे आना तकवा है, जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर देना तकवा है, गरीब की बेटी की शादी में शिरकत करके उसको मुबारकबादियां दे देना तकवा है, सही वक्तों पे नमाज पढ़ना तकवा है, रोजा रखना तकवा है, हज करना तकवा है, ज़कात देना तकवा है, तिलावत करना तकवा है, राह में पड़े हुए पत्थर को हटा देना तकवा है, रास्ते कांटों को हटा देना रास्ते से तकवा है, एक मोमिन को सलाम कर लेना तकवा है, मुस्कुराकर मुसलमान को देख लेना तकवा है। मुस्तफा फरमाते हैं, जब एक मोमिन दूसरे मोमिन से मुलाकात करता है, मेरा एक उम्मती दूसरे उम्मती से मिलता है, आसमान से 100 रहमतें नाजिल होती हैं, 90 उसे दी जाती हैं जो पहले सलाम करता है, 10 उसे मिलती हैं जो सलाम का जवाब देता है। सुभान अल्लाह। आज के इस जलसे से ये आज़्म मुसम्मम लेकर उठो कि जब भी किसी मोमिन से मुलाकात होगी तो सलाम में पहल हम करेंगे। हाथ उठा के वादा करो, सलाम में पहल करेंगे इंशाअल्लाह। जैसे ही एक मोमिन की दूसरे मोमिन से मुलाकात होती है, आसमान से 100 रहमत नाजिल होती है, 90 उसे मिलती हैं जो पहले सलाम करता है, 10 उसे मिलती हैं जो सलाम का जवाब देता है। और नबी फरमाते हैं, आगे बढ़कर मेरे मोमिन, मेरे उम्मती मुसाफा करते हैं, और मुसाफा करते वक्त दोनों की आंखें टकराती हैं, और आंखें टकराते वक्त जब दोनों के लबों पे मुस्कुराहट आ जाती है तो अल्लाह ताला दोनों की मग़फ़िरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों की मग़फ़िरत हो जाती है। तो फिर राह से कांटों को हटा देना तकवा है, ईंट पत्थर को हटा देना तकवा है,
اور مومن کو مسکرا کر دیکھ لینا تقویٰ ہے. ماں کے چہرے کو مسکرا کر دیکھ لینا تقویٰ ہے. ماں سے خبرگیری کر لینا ماں کی تقویٰ ہے. باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھ لینا تقویٰ ہے. اور قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو تقویٰ اختیار کرتا ہے، اگر مصیبت میں گرفتار ہو جائے يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تو اللہ تعالیٰ اسے نکلنے کے اسباب بنا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ماں کی عزت کی ہے، باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھا ہے، تایا کو سلام کیا ہے، چچا کی عزت کی ہے، بھائی کا مال غصب نہیں کیا ہے، میڑ نہیں کاٹی ہے کسی کی جائیداد پہ حملے نہیں کیے ہیں، ہاں جائیداد پہ حملے نہیں کیے ہیں، غیبتیں کر کے دو مسلم بھائیوں کا آپس میں نہیں لڑایا ہے، پڑوسی کو پڑوسی سے لڑوا کر کے اس کا گھر بکوانے کی تدبیر نہیں بنائی ہے. اگر پڑوسی کا گھر بکوانے کی تدبیر نہیں بنائی ہے تو آپ متقی ہیں تقویٰ، اور مصیبت میں پھنس بھی گئے تو اللہ تعالیٰ نکلنے کے اسباب بنا دے گا. اور اگر یہ سب کچھ کیا ہے تو ایسا پھنسو گے بھنور میں کہ دلدل میں پھنستے چلے جاؤ گے، نکلنے کا کوئی راستہ ہوگا ہی نہیں. قرآن کہتا ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب، اور ہم اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں. یہ قرآن کا فرمان ہے، نہ میرے باپ کی بات ہے نہ تمہارے باپ کی بات ہے، اللہ پاک کی بات ہے. قرآن کہتا ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب، اور ہم اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. یرزقہ کا معنی ہے اس کی حاجتیں پوری کر دینا. تو مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کی حاجتیں ایسی جگہ سے پوری کر دیتے ہیں کہ لوگ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے. لہذا دعاؤں پر اعتقاد ہونا چاہیے، دعاؤں پر بھروسہ ہونا چاہیے. تقدیر تین طرح کی ہوتی ہے، ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے، ایک تقدیر مشابہ و مبرم ہوتی ہے، اور ایک تقدیر معلق ہوتی ہے. ایک وہ تقدیر ہوتی ہے جو اللہ نے لکھ دیا وہی ہو کے رہے گا، رد و بدل کچھ نہیں. ایک وہ تقدیر ہوتی ہے انسان اگر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رات کو دعائیں کر لے، سجدے میں پیشانیاں رکھ کر کے مانگ لے اللہ سے، تو اللہ تقدیریں بدل دیتا ہے. اور ایک تقدیر وہ ہے کہ اگر کسی اللہ والے کے پاؤں پکڑ لیے اور اللہ والے کے پاؤں پکڑ کے اس سے گزارش کر لی اور اس میں تقدیر بدلنے کی دعا کر دی تو اللہ تعالیٰ تقدیر بدل دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان بات اللہ. سمجھ میں آ گئی؟ اس کا مطلب کہ وہ دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے، دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے. دعائیں کرتے رہنا چاہیے. یرزقہ من حیث لا یحتسب، ہم اس کی ضرورت ایسی جگہ سے پوری کرتے ہیں کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. یمن میں ایک بادشاہ تھا. یمن ملک تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، چھوٹے بڑے سرکار یمن کے ہی رہنے والے تھے. تو وہ یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس کہیں سے قیمتی موتی آیا، بہت قیمتی، جیسے اپنے یہاں کا کوہ نور تھا، لوگ چرا کے لے گئے اس کو، ہے نا، لوگ چرا کے لے گئے. اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے کہ کوہ نور کیسے آئے گا، مسلمان کیسے بھاگے گا، اس کی فکر ہے بس. ہاں، کوہ نور کیسے آئے گا اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اللہ ہی سمجھے. یمن کے بادشاہ کے پاس دنیا کا بیش قیمت موتی آیا. آپ دیکھیں کہ دعاؤں سے کیسے تقدیر بدلتی ہے. ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے اللہ پاک سے. جب مصیبت میں پڑ جاؤ تب بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اگر مصیبت نہ بھی ہو تب بھی دعائیہ الفاظ، درود پاک وغیرہ ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے. ذرا مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. وہاں سے ہاتھ نہیں اٹھے اس کا مطلب وہاں کا محلہ سو رہا ہے ادھر والا. ذرا سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اگر آپ سونے لگے تو بتا دیجئے گا، میں اپنی تقریر کی تھیوری بدل دوں گا. پھر مجھے تھیوری بدلنا بھی آتی ہے، چاہوں تو گریبان پھڑوا دوں آپ کے، لیکن میں کچھ کام کی باتیں کرنا چاہتا ہوں. ذرا ایک مرتبہ اور کہہ دیجئے سبحان اللہ. ترجمہ تو پورا سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے حاجت پوری کر دیتا ہے کہ آدمی گمان بھی نہیں کر سکتا. لہذا دعائیں کرتے رہنا چاہیے. دعائیں بلاؤں کو ٹال دیتی ہیں، دعائیں تقدیروں کو بدل دیتی ہیں، دعاؤں سے انسان کی راہیں متعین ہو جاتی ہیں، دعاؤں سے سرخرو ہو جاتا ہے آدمی، دعاؤں سے شان بلند ہو جاتی ہے. اب دعائیں تقدیر مبرم کو بھی بدل دیتی ہیں.
جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندے کے گڑ گڑانے کی وجہ سے بدل دیتا ہے۔ یمن کے بادشاہ کے پاس ایک قیمتی موتی آ گیا۔ اب وہ اتنا قیمتی موتی تھا کہ پوری دنیا میں جو ہے اس کی طرح بیش قیمت کچھ نہیں تھا۔ بادشاہ نے کیا کیا، اس کو میوزیم میں رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد جو بھی بدیش سے کوئی بادشاہ آتا تھا کہ کوئی منتری آتا تھا یا بدیش منتری آتا تھا یا کوئی راجدوت آتا تھا، اس کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہ موتی دکھایا جاتا تھا، ایسے کر کے دکھایا جاتا تھا۔ لوگ دیکھتے تھے، اس کو مبارکبادیاں دیتے تھے، کہتے بھائی صاحب بہت قیمتی موتی آپ نے مارا ہے، بہت قیمتی موتی آپ کے پاس آ گیا ہے، یہ تعریف ہوتی تھی، بادشاہ خوش ہوتا تھا۔ اس کے پروٹوکول کے لیے اس نے ایک خادم مقرر کر دیا اور کہا کہ اب یہ یہاں نہیں رہے گا موتی، اس کو باقاعدہ ایک الگ سے کمرہ بنوایا گیا، مزین کروا کے بہترین کمرہ، اور اس کے لیے خادم بنایا گیا، اور اس خادم کے حوالے کر دیا گیا کہ تمہیں اور کوئی کام نہیں کرنا ہے راج محل کا، اور تمہیں حویلی کا کوئی اور کام نہیں کرنا، بس یہی کام آپ کا ہے کہ آپ اس موتی کی رکھوالی کریں گے، اس کی دیکھ ریکھ کریں گے، اور جیسے کوئی راجدوت آئے گا، جیسے کوئی بدیش منتری آئے گا، کوئی راجہ آئے گا کسی ملک کا، بس اس کے سامنے لے جا کر آپ کو پیش کرنا ہے، اس کا دیدار کروانا ہے، یہی کام آپ کا ہے بس۔ بات چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی، جب کوئی آتا تھا وہ لے جا کے خادم دکھا دیتا تھا، اس کے علاوہ اس خادم کی کوئی اور ذمہ داری نہیں تھی، اس غلام کی بس یہی ذمہ داری تھی۔ ایک روز کوئی بدیش سے منتری آیا، بادشاہ نے خادم سے کہا موتی لایا جائے، اور وہ بیش قیمت موتی کو نوری سمجھ لیجیے لایا گیا، اور لانے کے بعد بادشاہ کے سامنے جو بدیشی بادشاہ تھا، سفیر تھا، بدیشی سفیر، اس کے سامنے لا کر کے موتی ایسے دکھایا گیا، وہ خوش ہوا، مرحبا سبحان اللہ کے الفاظ وغیرہ اس نے بولے، اور اس کے بعد لے جا کر کے بادشاہ نے حکم دیا اب لے جا کر اس کو وہیں رکھ دیجیے۔ یہ خادم لے کر جب اس موتی کو چلا، سننا ہے نا دل سے، جب یہ موتی کو لے کر کے چلا تو جیسی گھر میں داخل ہوا، گھر سے راستہ تھا ادھر کمرے، جیسی داخل ہوا اس کا بچہ کھیل رہا تھا، بچے نے کھیلتے ہوئے اس موتی کو دیکھ لیا۔ اب جب موتی کو دیکھا تو یہ بچہ پھیل گیا کہ مجھے یہ موتی چاہیے، میں اس سے کھیلوں گا، مجھے یہ موتی چاہیے، پھیل گیا وہ۔ اب یہ کہنے لگا کیا باتیں کرتے ہو بھائی تم، یہ تو شاہی چیز ہے، شاہی خزانے کی چیز ہے، میں اس میں معمور کیا گیا ہوں، بادشاہ کی چیز ہے، یہ کیسے تمہیں دے دی جائے گی، اور یہ کوئی کھیلنے کی تھوڑی ہے، اسے تو غیر ملکی سفیر نظارہ کرنے آتے ہیں، غیر ملکی لوگ بادشاہ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، یہ آپ کو نہیں ملے گی۔ جب یہ کہا نہیں ملے گی تو اور رونے لگا، ضد ہو گئی زیادہ، ماں نے سنا، دادی نے سنا، گھر والوں نے سنا، پھوپھی نے سنا، سب کے دل رونے لگے کہ یہ عجیب آدمی ہے، یہ عجیب ہمارا بھائی، یہ عجیب شوہر ہے، ارے تھوڑی دیر کے لیے اگر بچے کو یہ موتی کھیلنے کے لیے دے دے گا تو کون سی اس میں مصیبت آ جائے گی اور کون سی بڑی آفت آ جائے گی۔ گھر والے کہنے بھی لگے اس کو دے دیجئے کھیلنے کے لیے تاکہ یہ تھوڑی دیر کھیل لے، جب دل بہل جائے گا بچہ ہی تو ہے دے دے گا، لیکن بچہ بڑا ضدی، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اپنے علاقے میں 3 ضدیں بڑی مشہور ہیں، بیوی کی، بچے کی اور بادشاہ کی۔ بیوی کی ضد بھی بڑی مشہور ہے، بیوی کی ضد بھی پوری کرنا پڑتی ہے، اگر پوری نہیں کی تو رین وین کر دے گی، بادشاہ بھی رین وین کر دیتا اور بچہ بھی رین وین کر دیتا، پھیل گیا بچہ۔ اگر بیوی کو اچھی غذا کھلائی تو اچھا ہاں، تو 3 ضدیں مشہور ہیں، ایک بیوی کی، ایک بادشاہ کی، ایک بچے کی۔ بچہ ضد کر رہا تھا، دادی کہنے لگی دے دو نا میرے پوتے کو، تھوڑی دیر کھیلے گا دے دے گا، بیوی کہنے لگی دے دو نا تھوڑی دیر کھیلے گا دے دے گا۔ جب سب نے اس کو ملامت کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے لے لے، اور اس نے اپنے بچے کو کھیلنے کے لیے وہ موتی دیا۔ جیسی بچے نے اسے لیا اور اس نے کھیلنا جو شروع کیا تو کھیلتے کھیلتے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پہ گر گیا، اور زمین پہ جب گرا تو 2 ٹکڑا ہو گیا، موتی ہو گیا 2 ٹکڑا۔ اب جو 2 ٹکڑا جب موتی ہوا ہے پسینہ پسینہ ہو گیا، یہ اف اب کیا ہوگا، اب تو زن بچہ کولو میں پلوا دیا جائے گا۔ پہلے کی سزائیں ہوتی تھی نا، یہ زن بچہ کولو میں پلوا دیا جائے گا، تو کہنے لگا سزا ہی نہیں ملے گی، زن بچہ کولو میں پلوا دیا جائے گا۔ زن بچہ، بیوی جو کہہ رہی تھی نا دے دے، یہ بھی جائے گی کولو میں، یہ دادی کہہ رہی تھی یہ بھی جائے گی کولو میں، زن بچہ کولو میں پلوا دیا جائے گا۔ یہ موتی ٹوٹ گیا، گھبرا گیا، روئے گھر والے، یہ بھی رویا،
موت سامنے کھڑی ہوئی تھی، لے جا کے چپکے سے وہاں رکھ دیا، بند کر دیا. اب اسی تذبذب میں رہنے لگا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے، یہ کیا ہو گیا. موتی ٹوٹ گیا. اگر کوئی سفیر آیا یا بادشاہ آیا یا بدیش منتری کوئی آیا یا کوئی راجشاہی آیا تو پھر مجھے دکھانا پڑے گا. اب بادشاہ جب دیکھے گا تو مار ڈالے گا، زن بچہ کولو میں پلوا دے گا. گھبرا گیا یہ. اس کے بعد پریشان رہنے لگا. چند دن گزرے تھے، پریشان رہے. ایک مخلص دوست تھا. دوست بھی مخلص ہونا چاہیے. نادان کی دوستی جی کا جنجال. ہاں، بہت سے لوگ اپنے دوست کی بنیاد پر ہی ذلیل ہوتے ہیں اور بعد میں بیچارے بڑے پچھتاتے ہیں کہ ہائے رے، اس سے دوستی نہ کرنے کے بجائے کچھ اور کر لیا ہوتا ہے. نہیں، اتنے بڑے نادان دوست ہوتے ہیں. نادان کی دوستی جی کا جنجال. جاہل دوست اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ خود بھی ذلیل ہوتے ہیں اور اپنے یار کو بھی ذلیل کرواتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال تو وہ اس کا دوست کہنے لگا کہ میں دیکھ رہا ہوں کئی دن سے آپ بڑے پریشان رہتے ہیں، بڑے غمزدہ رہتے ہیں، بہت مغموم رہتے ہیں. کیا بات ہے؟ چہرہ اترا اترا کیوں رہتا ہے آپ کا؟ وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے اگر میں نے اسے بتا دیا تو کسی منتری کے آنے سے پہلے ہی خبر لگ جائے گی بادشاہ کو، پہلے ہی زن بچہ کولو میں چلا جائے. اس لیے نہ بتایا جائے تو یہ اچھا. اس نے دامن پکڑا، پکڑنے کے بعد کہا تجھے آج بتانا ہی پڑے گا. بات کیا ہے؟ میں تیرا مخلص دوست ہوں، تو مجھ کو یہ نہ سمجھ کہ میں تیرا دشمن ہوں. مخلص ہوں میں تیرا، لہذا بتا بات کیا ہے. وہ کہنے لگا سنو، وہ موتی جس کے لیے میں مامور کیا گیا تھا اور جس کے لیے مجھے میری حفاظت میں موتی رکھا گیا تھا، وہ موتی 2 ٹکڑا ہو گیا. کیسے؟ کا بچے نے کھیلنے کے لیے مانگا اور ضد کی اس نے. گھر والوں نے کہا دے دے، میں نے بھی دے دیا، اس نے گرا دیا، 2 ٹکڑا ہو گیا. کہا پریشان مت ہو، جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ کا دروازہ کھل جاتا ہے. سبحان اللہ. کھلا رہتا ہے 5 وقت میں خانہ محمد کا. جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ایک دروازہ رہ جاتا ہے، وہ اللہ کا دروازہ ہے. جو کوئی پوری نہیں کر سکتا وہ اللہ پوری فرماتا ہے. جو کوئی انتظام نہیں کر سکتا وہ اللہ انتظام کرتا ہے. محلے کے امیر کے دروازے پر گڑ گڑانے سے بہتر ہے اللہ کی بارگاہ میں جا کے گڑ گڑا دو. محلے والا تو مزار بنائے گا، رشتے داروں میں تمہاری توہین کروا دے گا، تمہاری بے عزتی کر دے گا، تمہیں بدنام کر دے گا، لیکن اللہ کبھی بدنام نہیں کرتا ہے. کیونکہ جو عزت والا ہوتا ہے وہ کبھی کسی کو بے عزت نہیں کرتا ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی کسی کو بے عزت کر رہا ہے، چاہے چغلی کر کے، چاہے غیبت کر کے، چاہے برائی کر کے، اگر کوئی کسی کو ذلیل کر رہا ہے، بے عزت کر رہا ہے، تو سمجھ لیجئے وہ خود بے عزت ہے. اللہ کبھی اپنے بندے کو بے عزت نہیں کرتا کیونکہ وہ عزت والا ہے. اور ایسا عزت والا توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جسے چاہے حکمرانی دے دے، جس سے چاہے حکومت چھین لے، جسے چاہے عزت عطا کرے، جسے چاہے ذلیل کر دے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہی ہر شے پر قادر ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. کا کیا کروں؟ دوست کہنے لگا پڑھو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. بس یہ تو پڑھنا شروع کر دے. آج کے اس مجمع میں مرحوم چٹی صاحب، مرحوم انتظار صاحب ہمارے چچا بھی تھے، ان کے گھر میں جو ان کی اہلیہ محترمہ ہے وہ ہماری مبارک چچی بھی ہیں. حضرات آج کے ان کے جلسے میں، ایصال ثواب کے جلسے میں اگر آپ یہ لے گئے اپنے دل کے ساتھ اور اپنے ذہن کے ساتھ، اپنی فکر کے ساتھ یہ وظیفہ لے کر چلے گئے، اللہ کی قسم کبھی زندگی میں پریشان نہیں رہو گے. کہا کہ پڑھنا شروع کر دے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. بس یہ پڑھنا شروع کر دے. کہا چونکہ بہت بڑی مصیبت ہے اس لیے صبح شام پڑھنا شروع کر دے. ویسے صبح کو 5 مرتبہ، شام کو 5 مرتبہ. اگر کوئی پڑھ لے اس کو تو پھر مصیبت چاہے جتنی بڑی ہو
فوراً حل ہو جاتی ہے، اس کے حل ہونے کے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا دعا کرنا شروع کر دے اللہ سے، اب دعا میں یہ والی دعا مانگنا شروع کر دے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بھائی یہ پڑھنا شروع کر دیا، اس نے پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتا رہا۔ اب یہ ایک مہینہ بھی نہ گزرا تھا، بادشاہ کے یہاں سے خبر آ گئی، شاہی محل سے خبر آئی، تمہیں بادشاہ نے بلایا ہے۔ ابھی خادم گھبرا گیا، پتہ نہیں اب کیا حال ہوگا۔ گیا، جیسے ہی پہنچا تو بادشاہ نے اس کو بلند مقام پہ بٹھایا، مچل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ بادشاہ بھی تو بندہ ہی ہے، جب اللہ فیصلہ کر دے تو بندہ کس کھیت کی مولی ہے؟ بولو، کیا پودینہ بیچتا ہے بندہ جب اللہ فیصلہ کر دے تو؟ پھر سے کہیں اللہ ہاں، اسے پھر ریپیٹ کریں۔ جب اللہ عزت دے تو کوئی بے عزت کر سکتا ہے بھلا؟ ہاں، للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت والا اللہ ہے، اس کا رسول عزت والا ہے، اور مومنین عزت والے ہیں۔ تو جب مومنین عزت والے ہیں تو بے عزت کر کون سکتا ہے؟ نہ لکھنؤ والا کر سکتا، نہ دلی والا کر سکتا۔ جیسی شان و شوکت کے ساتھ ہم پہلے رہتے تھے، انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح قیامت تک رہیں گے۔ ذرا مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مامو جان تو آج بھائی تقریر میں بہت مزہ آ رہا ہے، کہہ رہے زور سے کہتے رہیے، ذرا مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بادشاہ نے بلایا اور بلا کر بلند مقام پہ سے بٹھایا، یہ سوچ رہا تھا پتہ نہیں کیا حالت ہوگی، لیکن بادشاہ نے خاص طور سے محل میں بلایا ہے اور بلند مقام پہ بٹھایا ہے۔ جیسے یہ بیٹھا، بادشاہ کہنے لگا جناب میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے، وہ موتی جو میں نے آپ کی کسٹڈی میں دیا تھا، وہ موتی جو میں نے آپ کو رکھوالی پر جس کی معین کیا تھا، اس موتی کو 2 ٹکڑا کر کے میری بارگاہ میں لے آؤ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا مفتی مشرف حسین صاحب پوریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی مشرف حسین صاحب پوریا، مفتی مشرف حسین صاحب پوریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جہاں پناہ، جہاں بخشی فرمائی جائے تو کہ میں یہ پوچھ سکتا ہوں اس موتی کے 2 ٹکڑے کیوں کیے جائیں؟ کہا تم کو معلوم ہے ہمارے 2 بیویاں ہیں اور دونوں بیویاں آپس میں جھگڑا کرتی ہیں، ایک بیوی کہتی ہے موتی مجھے چاہیے، دوسری بیوی کہتی ہے موتی مجھے چاہیے، اور آپ جانتے ہو میں بھی انصاف ور ہوں، میں برابر انصاف کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا ایک کو دے کے دوسرے کو محروم کر دوں، لہذا موتی ہی کو 2 ٹکڑے کر دو، آدھا اسے دے دوں گا آدھا اسے دے دوں گا اور میرا کام ہو جائے گا۔ یہ دل ہی دل میں کہنے لگے جہاں پناہ آپ کا کیا کام ہوگا، کام تو ہمارا ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے ہم ایسی جگہ پہ اس کا کام بنا دیتے ہیں کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ بے شک، بے شک۔ لہذا دعائیں کرتے رہنا چاہیے اللہ پاک سے، اور دعائیں کرتے رہو گے تو کام آسانی سے بن جائے گا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوسرا حج کرنے کے لیے حرمین محترمین کے لیے نکلے، ہوا یوں تھا، مولانا حامد رضا جو حجت الاسلام کہے جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے، اور آپ کے گھر میں مستورات یہ حج کے ارادے سے نکل گئے، اور سب کے اجازت نامے مل گئے، سب لوگ اپنے گھر سے نکل گئے۔ اعلیٰ حضرت کی والدہ محترمہ بیمار تھی ان دنوں، امام اہل سنت ماں سے اجازت لیے بغیر نہیں جا سکتے تھے حج کو، کیونکہ اگر ماں اور باپ زندہ ہوں تو لڑکا بغیر اجازت کے ماں باپ کی حج کو جا نہیں سکتا۔ بہت سے لوگ تو اتنے 30 مارکاں ہو جاتے ہیں، چاہے ماں پڑی رہ جائے چاہے باپ پڑا رہ جائے، کسی سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں جو کرنا ہے کرنا ہے۔ ارے جب اللہ بغیر ماں باپ کی رضامندی کے حج قبول نہیں کر سکتا تو پھر کون سی عبادت قبول کرے گا؟ لہذا ماں باپ کو راضی رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ماں اگر بد دعا دے دے
تو دعا بدعا قبول تو ہوتی ہے ماں کی، لیکن چونکہ ماں کے دل میں محبت اولاد کی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ماں کی بددعا بہت دیر سے لگتی ہے۔ باپ کی بددعا سے بچنا چاہیے، کیونکہ باپ کی بددعا ایک بار ہی میں لگ جاتی ہے۔ باپ کی بددعا ایک بار ہی میں لگ جاتی ہے اور اولاد تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ ماں اگر بددعا کرے تو چونکہ اس کے دل میں نرم گوشہ ہوتا ہے اولاد کے لیے، اس لیے دیر سے اس کی بددعا قبول ہوتی ہے۔ باپ کی بددعا فوراً عرش الہی سے جا کے ٹکرا جاتی ہے۔ لہذا باپ کو بھی خوش رکھنا چاہیے، ماں کو بھی خوش رکھنا چاہیے۔ امام اہل سنت نہیں گئے، لیکن دل بہت چاہتا تھا، بڑے بیٹے بھی چلے گئے، گھر کی مستورات بھی چلی گئیں، میں بھی جانا چاہتا تھا۔ دل جب نہیں مانا، سمجھے، دل جب نہیں مانا تو پھر مدینہ شریف کی یاد آئی، اور جب زیادہ یاد آئی تو تڑپ کے کہنے لگے جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوڑے دوڑے ماں کے پاس آئے، ماں غنودگی میں تھی، دوائی کھا کے لیٹی ہوئی تھی، ہلکی ہلکی بے ہوشی تھی، نیند بے ہوشی میں تھی۔ ماں قدموں کو چومنے لگے، اور جب ٹھنڈک محسوس ہوئی لبوں کو تو ماں پاؤں سمیٹ کے کہنے لگی امن میاں کیا کر رہے ہیں؟ کہ امی جان حج کو جانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ ہاں میری طرف سے اجازت ہے۔ جیسے ہی ماں نے اجازت دی، احمد رضا نے کھٹ سے تھیلا اٹھایا، گھر سے باہر نکل گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر زیادہ دیر نہیں کی، ہاں، کیونکہ اگر ماں کہہ دیتی رک جاؤ تو رکنا پڑ جاتا۔ نیم بے ہوشی میں ماں نے کہہ دیا جاؤ احمد رضا، امن میاں جاؤ، ہماری اجازت ہے، آپ چلے جائیے۔ اعلیٰ حضرت نے اٹھایا، تھیلا نکل لیے۔ ادھر کیا ہوا؟ بمبئی میں سارے لوگوں کے ٹکٹ کنفرم ہو گئے، جہاز پورا فل ہو گیا، کوئی سیٹ باقی نہیں۔ اعلیٰ حضرت ٹرین کے ذریعے سے پہنچ گئے بمبئی، پتہ چلا فلانی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں مولانا حامد رضا، وہاں پہنچے۔ اس کے بعد لوگوں سے معلوم کیا کہ کوئی سیٹ باقی ہے، جواب ملا سیٹ تو کوئی باقی نہیں ہے۔ لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یقین کے بھی بڑے پکے تھے، کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اتنا مضبوط اعتقاد تھا، جتنا اعتقاد ہم لوگوں کو سورج نکلنے کے بعد دن کے ہونے پر ہے، اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ حضرت کو مصطفیٰ جان رحمت کی بات پر اعتقاد تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کہتے کچھ نہ کچھ انتظام ضرور ہوگا، لیکن سارا بھرا ہوا پورا جہاز، کچھ خالی نہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے پتا چلا، تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے کہ یہ صاحب بیمار ہو گئے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے، ان کو ٹیکہ نہیں لگ پایا تھا، اس کی وجہ سے ان کی طبیعت علیل ہو گئی ہے، یہ جہاز تیار ہے، ایک آدمی ایک سیٹ خالی رہے گی، آپ جہاز کو لے جا سکتے ہیں، اجازت مل گئی ہے، یہ صاحب نہیں جائیں گے۔ جیسے یہ خبر ملی کہ ایک سیٹ خالی ہے، اعلیٰ حضرت نے فوراً اپنا ٹکٹ آگے بڑھا دیا۔ ہو گیا انتظام، یرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے انتظام کریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور چل دیے ساتھ میں، چل دیے ساحل کی تمنائی سفینے کی طرف دیکھ، جینے کی طلب ہو تو مدینے کی طرف دیکھ۔ یعنی جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی آدمی مانگتا ہے تو پھر برابر مدینے سے خیرات آتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی میں اعلیٰ حضرت نے یہ الدورۃ المکیہ لکھی تھی، لیکن جب سب سے پہلا حج کیا تھا اعلیٰ حضرت نے، اس میں آپ کی والدہ ساتھ میں تھی۔ جب واپس ہو رہے تھے وہاں سے تو پھر جہاز بھمر میں پھنس گیا تھا، اور جہاز جب بھمر میں پھنسا لوگوں سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ سارے لوگ اپنا اپنا کفن باندھ لیں، اس لیے کہ جہاز اب بھمر میں پھنس گیا ہے، لنگر ڈال دیے گئے ہیں، اب جو ہے جہاز ڈوبنے ہی والا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بڑے اطمینان کے ساتھ اللہ کے رسول کے درود پاک مسلسل پڑھے جا رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ ماں نے کہا امن میاں پورا جہاز پریشان ہے، جہاز ڈوبنے کے قریب ہے، غرق ہونے جا رہا ہے، سب نے سروں پر کفن باندھ لیا ہے، آپ کیسے اطمینان سے بیٹھے ہیں؟ آپ نے سر پہ کفن کیوں نہیں باندھا؟ تو حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا تھا ماں جن لوگوں کو اپنے نبی پہ بھروسہ نہیں ہوگا وہ کفن باندھیں، مجھے تو اپنے نبی کی ذات پر اعتقاد ہے، سبحان اللہ۔ اتنا کامل بھروسہ ہے کہ
کہا احمد رضا کیسے؟ کہا ایسے، جب میں بمبئی میں جہاز پر سوار ہوا تھا تو جہاز پر سوار ہونے کی جو دعا اللہ کے رسول نے مجھے بتائی ہے، اللہ کے رسول نے جہاز پر سوار ہونے کی دعائیں جو اپنی امت کو تعلیم فرمائی ہیں، وہ دعا میں نے پڑھ لی ہے، اور اب میرا اعتقاد ہے کہ جہاز چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن اپنے لوگوں کا جہاز نہیں ڈوبے گا۔ بہرحال حضرات یا اعلیٰ حضرت کا اعتقاد تھا اور دعاؤں کے اوپر بھروسہ تھا، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے مدینے والے کی طرف توجہ کی اور توجہ کر کے کہنے لگے آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی مشرف حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ لہذا دعائیں بہت ضروری ہے، ہر وقت دعائیں اللہ پاک سے کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو عربی الفاظ میں دعا نہیں آتی تو اردو میں مانگتے رہیے، جس زبان میں آتی ہو اپنی زبان میں، مادری زبان میں مانگتے رہیے، کیونکہ اللہ تو ہر زبان کو سمجھتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں تو صرف دل دیکھا جاتا ہے، زبان نہیں دیکھی جاتی ہے۔ دعائیں آدمی کو ایسی جگہ سے ہے نا، وعدہ ہے قرآن پاک وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے میں انتظام کروں گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تعاون کا زمانہ ایک مرتبہ آ گیا، جیسے آج کل کورونا کا زمانہ آ گیا تھا تھوڑے دنوں پہلے، 50 لاکھ آدمی بھارت میں تنہا مرا تھا، 50 لاکھ آدمی، بتائیے اکیلے بھارت میں آدمی مرے کورونا میں۔ ایسے ہی وہ تعاون کا زمانہ تھا، تعاون کے زمانے میں لوگوں کے کان کے پاس ایک گلٹ نکلتی تھی، ایک گانٹھ نکلتی تھی، اب وہ گانٹھ 3 دن تک رہتی تھی، تیسرے دن آدمی مر جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے کان کے نیچے وہ گانٹھ ظاہر ہو گئی۔ اب جب وہ گانٹھ ظاہر ہوئی تو احباب فکر مند ہو گئے، گھر والے بھی فکر مند ہو گئے، کہا حضور یہ کیا ہے؟ کہاں کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ کہا حضور یہ ہے، اس کو چیک کروا لیا جائے۔ کہا کیا چیک کروا لیا جائے؟ کہ ہم کو حضرت یہ تعاون کی مرض کی جو نشانی، جو علامت ہے، یہ تو وہی معلوم ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ حضور دکھا لیا جائے گا نا، میں نہیں دکھاؤں، کسی حکیم طبیب کو نہیں، میرا طبیب تو مدینے والا ہے، میرا حکیم تو مدینے والا ہے۔ کہ نہیں حضور پھر بھی دکھا لیا جائے۔ جب لوگوں نے زیادہ پریشر ڈالا نا اعلیٰ حضرت پہ تو پہنچ گئے ڈاکٹر کے پاس، اور جب ڈاکٹر نے اپنے آلہ سے تشخیص کیا اس کو، تو ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ وہی تعاون کی گانٹھ ہے، اب آپ تیسرے دن مر جائیں گے۔ کئی دن ہو گئے؟ کہا دوسرا دن ہے، کہا کل تیسرا دن ہے، کل آپ مر جائیں گے۔ جیسے ہی اس نے کہا مر جائیں گے، اعلیٰ حضرت اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اب کھڑے ہو کے اپنے گھر آئے، دن میں جو کچھ اور آد و وظائف کرنا تھے کیے، جو کچھ فتوے لکھنا تھے فتوے لکھے، رات کو عشاء کی نماز کے بعد مصلی ڈال کے بیٹھ گئے، اور اعلیٰ حضرت نے پڑھنا شروع کر دیا، اللہم صدق الحبیب بکذب الطبیب، اللہم صدق الحبیب بکذب الطبیب، اللہم صدق الحبیب بکذب الطبیب۔ اے اللہ اپنے حبیب کو سچا کر دے، طبیب کو جھوٹا کر دے، حبیب کو سچا کر دے، طبیب کو جھوٹا کر دے، حبیب کو سچا کر دے، ڈاکٹر کو جھوٹا کر دے۔ اس لیے کہ میں نے وہ دعا پڑھ لی ہے جو دعا بیماروں پر پڑھنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا یہ دعا جس مریض کو دیکھ کر کے پڑھ لی جائے گی، پڑھنے والا مر تو جائے گا لیکن کبھی اس مرض میں مبتلا ہو کے نہیں مرے گا۔ موت چاہے کسی اور طریقے سے آ جائے لیکن اس مرض میں مبتلا نہیں ہو سکتا جس مریض کو دیکھ کر کے یہ دعا پڑھ لی گئی ہے۔ تو میں نے تعاون کے مریض کو دیکھ کر کے وہ دعا پڑھ لی ہے، اس لیے چاہے جو ہو جائے میں مر نہیں سکتا۔ اب رات میں پڑھنے لگے اللہم صدق الحبیب بکذب الطبیب، اللہم صدق الحبیب بکذب الطبیب، اپنے حبیب کو سچا کر دے، ڈاکٹر کو جھوٹا کر دے، اپنے حبیب کو سچا کر دے، ڈاکٹر کو جھوٹا کر دے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب فجر کی اذان مؤذن مسجد میں دے رہا تھا، احمد رضا نے ہاتھ پھیلا کے دیکھا تو وہ گانٹھ غائب ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، دعاؤں پر اتنا اعتقاد ہونا چاہیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی دعاؤں پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے، لیکن یہ دعائیں بھی تقوی کے ساتھ مشروط ہیں۔ غذا گندی کر لی، غذا گندی کر لی، ہاں یہ جو ہے تقوی کے ساتھ مشروط ہیں یہ دعائیں۔ جب تقوی ہوگا تب اللہ تعالیٰ نکلنے کے اسباب بنائے گا مصیبتوں سے، اور ایسی جگہ سے اسباب کرے گا کہ آدمی وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن تقوی بہت ضروری ہے،
پرہیزگاری کے ساتھ یہ مشروط ہے. آدمی کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، بہت دنوں سے میں دعا مانگ رہا ہوں، اللہ میری دعائیں قبول نہیں کرتا، اللہ میری دعائیں قبول نہیں کرتا. تو یہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ کرے یا نہ کرے. کیوں نہیں کرتا؟ یہ وہ جانتا ہے، اس کے راز جانتے ہیں، ہے نہیں ہے؟ وہ جانے کیوں نہیں دعا قبول کرتا. لیکن مومن جب دعا کرتا ہے تو وہ پہنچتی ضرور ہے اللہ کی بارگاہ. مقبول کیوں نہیں ہوتی، اس کا اثر ظاہر کیوں نہیں ہوتا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. بہت سے مومنین ایسے ہیں جو دنیا میں دعائیں تو کریں گے لیکن اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرے گا، کیونکہ انہیں وہ دعائیں وہاں دے گا جہاں انہیں دنیا سے زیادہ ضرورت ہے، یعنی آخرت میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ مومنوں کو جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہیں وہ قیامت کے دن ان کا بدلہ عطا فرمائے گا. اور سنو، آپ کیا میں کیا، نہ پدی نہ پدی کا شورا. حضرت موسیٰ علیہ السلام 20 سال تک، کیا سال تک؟ 20 سال تک یہ دعا کرتے رہے، یا اللہ فرعون کو غرق کر دے، فرعون کو غرق کر دے، فرعون کو غرق کر دے. کتنے سال تک؟ ہم تو نہ نمازیں پڑھیں، نہ روزے رکھیں، نہ حج کریں، نہ زکات دیں، گالیاں بکتے پھریں، الٹا سیدھا بولتے پھریں لوگوں کو.